پیغام کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صلوات محمد۔ عزاداران امام مظلوم، اس وقت کی اس گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے سورہ محمد کی ایک آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ اس آیہ قرآنی میں اہل ایمان سے ایک تقاضا کیا جا رہا ہے، ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ایک وعدہ ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تقاضا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی مدد کرو۔ کیا ملے گا تمہیں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا۔ آیہ کریمہ کے ضمن میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے تمہیدی مطالب کے طور پر میں ذرا سا آپ کے ذہنوں کو قریب لانا چاہتا ہوں۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، مسلمانوں کی صورتحال کو آپ کہیں بھی دیکھیں، عالم اسلام پر اس وقت جو کچھ گزر رہی ہے، اعضاء کٹ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، اور ایک عجیب صورتحال ہے کہ ہر گوشے کے اندر دنیا کے مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں، انہیں نشان ظلم بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد انہی کے اوپر سارے الزامات ہیں۔ جو صورتحال اس وقت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سا اپنے تصور کو لے جائیں آج سے 3500 سال پہلے۔ آج سے 3500 سال پہلے جو مسلمان اس دنیا میں گزرے ہیں، جنہیں قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کہہ کے یاد کیا ہے، جو کچھ آج مسلمانوں پر گزر رہا ہے، بالکل یہی صورتحال 3500 سال پہلے کے ان مسلمانوں پر تھی کہ جو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک اعتبار سے انسانی درجے سے بھی ان کو گرا دیا گیا تھا۔ بہت معمولی کام ان سے لیے جا رہے تھے، ان کی تحقیر کرنے کے لیے نالیوں کو صاف کرنا ہے، غلاظتوں کو اپنے سر کے اوپر ڈھونا ہے،
جانوروں کی خدمت کرنی ہے۔ اس قوم سے خطاب کر کے حضرت موسیٰ نے ایک لیکچر دیا، ایک تقریر کی۔ حضرت موسیٰ کی اس تقریر کو قرآن حکیم کی سورۃ الاعراف کی 128ویں آیت میں خلاصتاً بیان کیا گیا ہے کہ جناب موسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم سے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا کہ جو کچھ تمہارے اوپر گزر رہی ہے اس وقت، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہو، تمہارا احساس تقریباً ختم ہو چکا ہے، ذرا اپنی حالت پہ غور کرو کہ کیوں تم ان حالات سے دوچار ہوئے ہو۔ اور اس وقت جناب موسیٰ نے جو باتیں ان کی خدمت میں بیان کی کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، اگر اپنی قدر و قیمت کوئی قائم کرنی ہے تو تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ اب تمہاری تدبیر کام نہیں آئے گی، تمہاری طاقت کام نہیں آئے گی، کوئی مادی قوت لے کر آگے بڑھو گے تو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کیا کرو؟ اسے جناب موسیٰ نے 4 پوائنٹس کے اندر، 4 نکات کے اندر بیان کیا۔ پہلی بات جو جناب موسیٰ نے ان سے کہی وہ کیا؟ قرآن حکیم نقل کر رہا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ۔ سب سے پہلی بات جناب موسیٰ نے کہی کہ اے مجھ پر ایمان لانے والو، یاد رکھو تمہاری یہ حالت اس لیے ہے کہ تمہارا اپنے رب سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ استعینوا باللہ، اگر تمہیں اس صورتحال کو بدلنا ہے تو اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو۔ یہ اگر ذرا سا آنکھیں بند کر کے آپ تصور کریں تو محسوس یہ ہوگا کہ جناب موسیٰ اپنی قوم سے خطاب نہیں کر رہے، بلکہ قرآن حکیم آج کے دور میں امت محمدی کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج جن حالات سے تم گزر رہے ہو اس کا پہلا سبب، بنیادی سبب یہ ہے کہ تم نے اپنا رشتہ اپنے رب سے کمزور کر لیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زبان پہ کلمہ تو ہو لیکن کلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ سارے وہ اعمال انجام دے رہے ہو کہ جو ایک مسلمان کے لیے نازیبا ہیں، جن سے قرآن حکیم نے روکا ہے۔ جب تم حدود کو پامال کرو گے، جب تم حد سے تجاوز کرو گے، عزیزو بس اب اس روشنی میں اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو ذرا سا ہمیں دیکھنا ہے بدلتی کیسے ہے صورتحال، حالات اس وقت کیا ہیں۔ میں آپ کے ذہنوں کو قریب لانے کے لیے ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، اور یہ واقعہ ہے انگریزوں کی حکومت ہندوستان پہ، اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر ایک بستی کے اندر 2 مختلف فکر رکھنے والے لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا ہے۔ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کہا صاحب یہ زمین ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے۔ معاملہ چلا، عدالت کے اندر پہنچا۔ اب عدالت میں جج جو ہے وہ انگریز ہے۔ حالات ایسے بڑھے، اتنی شہرت ہوئی کہ عالم یہ ہو گیا کہ اب فیصلہ جو بھی ہو فساد ہونا شہر کے اندر لازم ہے۔ لہذا جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپس میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر لیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، اور ان حالات میں یقیناً بہت خون بہے گا، بے وجہ خوریزی ہوگی، آپ بیٹھ کے طے کر لیں۔ بات طے ہوئی۔ اس وقت غیر مسلمین کی طرف سے ایک نام پیش کیا گیا، نام میں اختلاف ہے مگر واقعہ بالکل حقیقی ہے۔ کہا کہ صاحب اگلی پیشی کے اوپر ہم اجازت چاہتے ہیں کہ ایک گواہ کو پیش کریں، اور وہ گواہ گواہی دے، اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا، آپ فریق مخالف سے پوچھ لیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی پہلے نام بتائیے کہ آپ کس گواہ کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا فیصلہ آپ کو منظور ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم خادم حسین صاحب کو پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ گواہ کے طور پر آئیں، ان کی گواہی کے اوپر آپ فیصلہ کر دیں۔ یہ کہیں دور کا واقعہ نہیں ہے، یہی کاندھلا کا واقعہ۔ بات طے ہو گئی، دونوں فریق اس کے اوپر راضی ہو گئے کہ اب خادم حسین صاحب کی گواہی کے اوپر فیصلہ ہوگا، ہمیں بھی منظور ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی منظور ہے۔ اب جب یہ خبر شہر میں عام ہوئی تو مسلمانوں کے یہاں
مٹھائیاں تقسیم ہونے لگیں، مبارکبادیں دی جانے لگیں کہ بھئی اب تو خادم حسین کی گواہی ہے لہذا فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے۔ تاریخ آئی، گواہی کا وقت آیا، خادم حسین صاحب حاضر ہوئے، نہیں معلوم تفصیل موجود نہیں ہے یا مجھے نہیں مل سکی کہ آخر بس ایک مرد متقی، ایک ایسا انسان کہ جس کی بات ہر ایک کے لیے قابل اعتبار ہے، آئے، گواہی کا وقت آیا، کہ صاحب آپ فیصلہ، آپ گواہی دیں، اس کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، اس کے بعد انہوں نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کے اصل مالک غیر مسلم ہیں، مسلمانوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، ان کا قبضہ میرے معلومات کے مطابق غاصبانہ ہے۔ بھائی ادھر تو ان کا بیان ختم ہوا، ادھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں عدالت کے اندر کیسی کیسی باتیں ہوئی کہ غدار ہے، اس نے آج ناک کٹا دی، اس کو حق نہیں ہے اسے خارج کیا جائے، اس کا جو باتیں ہوتی ہیں۔ عزیزو بس اب سمجھ ذرا سنیے گا بات کہاں پہنچی۔ گواہی ختم ہوئی، جج صاحب نے فیصلہ دیا، مگر جو فیصلہ دیا اس سے پہلے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں رقم ہو گیا۔ وہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے اور میں جس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاید اس کے پہنچانے کے لیے کسی لائق ہو۔ جج نے جملہ کہا، آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ ذرا توجہ فرمائیں، آج مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ دیکھیے جج کا کہا ہوا جملہ تاریخ میں رقم ہو گیا، لیکن 1400 برس کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، توحید کا اقرار کرنے کے باوجود، رسالت کی بات کرنے کے باوجود، عالم یہ ہے کہ جب بھی مسلمان اور اسلام کا مسئلہ آیا تو اپنی انا کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے نفس کے لیے مسلمان نے خود جیتنے کے لیے اسلام کو ہرایا ہے، مگر خود ہار کر اسلام کو جتانے کا نام کربلا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خود ہار جائے مگر اسلام جیت جائے، اور ایسا معرکہ، ایسی مثال شاید تاریخ کے اندر دوسری نہ مل سکے۔ لہٰذا جناب موسیٰ نے جن باتوں کو کہا ہے اگر ان کو عملی طور پر دیکھنا ہے تو آپ کو آنا پڑے گا کربلا کی طرف، اس لیے کہ کربلا معیار ہے رب سے رشتہ کیسے مضبوط ہو۔ کربلا بتائے گا کہ حقیقی طور پر کامیابی کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا کربلا کیا ہے، ہم نے کربلا کو کتنا سمجھا، اس لیے کہ جو 4 نکتے جناب موسیٰ نے بیان کیے۔ پہلی بات، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ دوسری بات، وَاصْبِرُوا، اور صبر اختیار کرو، اس لیے کہ بے دینی کے راستے پر چلنے کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے، دین کے راستے پر چلنے کے لیے قدم قدم پہ صبر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین کا راستہ آزمائشوں کا راستہ ہے، ہر قدم کے اوپر آزمائش ہے، لہذا آزمائشوں میں انسان کھڑا اتر نہیں سکتا جب تک صبر نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہی جناب موسیٰ نے کہ صبر کرو۔ جناب موسیٰ نے جو تیسری بات کہی وہ یہ کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو حاکم ہے وہ ہمیشہ سے حاکم ہے اور ہمیشہ حاکم رہے گا، مگر یاد رکھو کسی کو حکمراں لوگوں کے ووٹ نہیں بناتے۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے حاکم بنا دے، جسے چاہے محکوم بنا دے۔ ظالم کے ہاتھ میں حکومت جاتی اس وقت ہے کہ جب بندے اللہ کا شکر ادا کر دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب بندے بے عمل ہو جاتے ہیں تو عذاب کا کوڑا چلتا ہے، مگر عذاب اچانک نہیں آتا، چونکانے کے لیے اب بھی واپس آ جائیں، اب بھی پلٹ آئیں، اب بھی توبہ کر لیں، اب بھی اپنی حالت پہ غور کر لیں، اب بھی ان کا شعور بیدار ہو جائے، اب بھی چونک پڑیں۔ پہلا ہلکی سی جھلک جو عذاب کی آتی ہے وہ یہ کہ ظالم کے ہاتھ میں حکومت دے دی جاتی ہے۔ باتیں پہنچ رہی میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ چونکانے کے لیے اب بھی پلٹ آؤ۔ حکومت حاکم بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم ظالم سے حکومت، دیکھیے عجیب بات ہے، میں ایک کیا کروں، وقت محدود ہے، باتیں بہت پہنچانی، لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا
کہ ہم مثنوی دینداری پر راضی ہو گئے. باتیں تو بہت کرتے ہیں بڑی بڑی، لیکن ایک بات صرف سوچ کے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ صاحب ظالم کے ہاتھ میں حکومت ہے. اچھا آج سارے ظالموں کو اللہ ہٹا لے اور کہے کہ چلو یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اس کا کنٹرول دنیا کی حکومت تم لے لو، ظالموں کو ہٹا دیا جائے. ہر ایک میرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا ہے، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کیا ہم اس لائق ہیں کہ اگر حکومت ہمیں مل جائے تو نظام عدل پر اس حکومت کو چلا سکے. اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن کریم کو دیکھ لیں، ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھ لیں، تمام تعلیمات کا خلاصہ عقائد میں کفر و شرک نہ ہو، نظام میں ظلم نہ ہو، کلچر میں بے حیائی اور فحاشی نہ ہو، رسوم اور رواج میں فضول خرچی نہ ہو. اگر یہ چار چیزیں حاصل ہو گئیں تو آپ نے تمام تعلیمات پر اسلام کی عمل کر لیا اور ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا کہ جسے صحیح طور پہ اسلامی معاشرہ کہا جا سکے. کیوں سرکار سید الشہداء کے مقابلے پہ اتنا بڑا مجمع تھا؟ کہاں چلے گئے افراد؟ کیا صرف 1.25 لاکھ حاجی موجود ہیں؟ مسلمان کیا صرف 72 ہے؟ جہاں 1.25 لاکھ حاجی موجود ہیں وہاں نواسہ رسول کی آواز پر لبیک کہنے والے صرف 72. کہاں چلا گیا مجمع؟ کہاں چلے گئے افراد؟ کیوں لبیک نہیں کہتے؟ کیوں آ کے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا عداوت ہے؟ مقابلے کے اوپر یہ اتنا بڑا مجمع کیوں ہے؟ غور کریں نا اس بات کے اوپر. کیا صاحب بات یہ ہے کہ لوگوں کو بغض و حسد تھا. یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صرف یہی سبب تھا؟ سبب تھا یہ ایک، لیکن صرف یہی سبب نہیں تھا. اس لیے کہ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جن کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہو؟ کیا ان کا مقابلہ؟ کیسے؟ کیا صاحب خاندانی تعصب تھا؟ ہاں تھا خاندانی تعصب، مگر صرف خاندانی تعصب سبب نہیں تھا. کیا صاحب چونکہ مولا کائنات نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ بزرگوں کو قتل کیا تھا لہذا وہ انتقام لے رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن کتنے لوگ تھے جن کے بزرگوں کو قتل کیا تھا؟ باقی مجمع کہاں تھا؟ عوام کہاں تھے؟ خاموش کیوں بیٹھے تھے یا مقابلے پر کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے غور کیا اس کے اوپر کبھی؟ بھئی یہ ساری باتیں، یہ سارے اسباب جو بیان کیے گئے ان کو اگر جمع کر لیں تو کتنے فیصد مجمع ہیں؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے تھے؟ سبب میں ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات، ایک جملے میں اگر بات پہنچا سکوں تو بھائی اتنا سمجھ لیجئے، مولا کائنات نے خلافت ظاہری ملنے کے بعد جو پہلا خطبہ دیا اس خطبے میں واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ میں غاصب سے حق لے کر محروم تک پہنچاؤں گا. میں اس معاشرے کے اندر ظالم کے لیے کوئی گوشہ پناہ کا نہیں چھوڑوں گا. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف وہ بے دین تھے جو کہہ رہے تھے کلمہ بھی پڑھتے رہو، شراب بھی پیتے رہو، کلمہ بھی پڑھتے رہو، حق بھی مارتے رہو، کلمہ بھی پڑھتے رہو، یتیموں کا مال بھی کھاتے رہو. اور دوسری طرف امام معصوم تھے جو کہہ رہے تھے اگر ہماری بیعت کرنی ہے، اگر ہمارے نظام میں رہنا ہے تو ہر ایک کا حق ادا کرنا ہوگا. مسئلہ یہ تھا کہ مجمع بہت سارا خاموش اس لیے بیٹھ گیا تھا کہ وہ حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اصل سبب یہ تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیوں حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ سبب اس کا کیا ہے؟ کیوں ادا نہیں کر رہے تھے؟ اس لیے اب میں آؤں گا اس بات پہ پلٹ کر کہ جب کلمہ صرف زبان سے پڑھا جائے تو وہ انسان کو قانونی طور پر تو مسلمان بنا دیتا ہے، شعوری طور پہ مسلمان نہیں بناتا. کلمہ پڑھنے والے بہت تھے مگر شعوری طور پہ کلمہ پڑھنے والے جن کی شخصیت میں انقلاب آ گیا ہو، جن کے اندر حریت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہو، جنہوں نے سوچ لیا ہو کہ وہ چاروں باتیں جن کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے،
وہ انگلیوں پر شمار کیے جانے کے لائق تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اگر فرزند رسول بھی خاموش بیٹھ جاتے کہ جیسے سب بیٹھے ہوئے تھے تو کیا ہوتا؟ اگر نہ ہوتی کربلا تو آج کیا ہوتا؟ کس رخ پہ جاتا مجمع؟ کہاں ہوتے مسلمان؟ اگر تاریخ میں حسین نہ اٹھتے تو تاریخ کا رخ کیا ہوتا؟ اگر کربلا نہ ہوتی، ذرا تاریخ اسلام سے کربلا کو مائنس کر کے دیکھیے، کیا بچتا ہے تاریخ کے اندر؟ کیسے شعور کو بیدار کیا؟ کیسے بیدار کیا؟ اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا شعور پست کتنا تھا، کتنا پست تھا۔ یہ بھی اشارہ ہی میں بات کروں گا اس لیے کہ وقت نہیں تفصیل کا۔ لشکر روانہ ہو رہا ہے، بہت بڑے بہادر سے تاریخ کے مقابلہ ہے۔ لشکر روانہ ہو رہا ہے علی مرتضیٰ کے مقابلے پر، مولائے کائنات نفس رسول کے مقابلے پر، اپنے سپاہیوں کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ان میں کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ جب علی خطبہ دیں، جب علی تقریر کریں تو اس کے دل کی کیفیت بدل جائے، یہ ہمیں چھوڑ کے علی کی طرف چلا جائے۔ کیسے مشورہ ہوا، کیا کیا جائے بھائی؟ تو حاکم نے پہلے تو کہا کہ مطمئن رہو، مجھے یقین ہے کہ اب ان میں سے کوئی علی کی طرف نہیں جائے گا۔ کہا تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ جواب سنیے گا، کون سی چیز شعور کو مردہ کرتی ہے؟ باتیں آ رہی ہیں۔ کہا مجھے یقین اس لیے ہے کہ میں نے ان کے شکموں کو حرام غذا سے بھر دیا ہے۔ بھائی دشمن ہے مگر مزاج بتا رہا ہے کہ جب مسلمان کے شکم میں حرام غذا پہنچ جائے تو مولا کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، مولوی کی تقریر کا کیا اثر ہوگا؟ کہا پھر بھی دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کوئی علی والا موجود ہو، وہ اس وقت لوگوں کو ورغلا کے ادھر لے جائے، ایسا تو ہو سکتا ہے کوئی علی کا جاسوس ہو۔ کہا ہاں بھائی جاسوس تو ہو سکتا ہے، اتنا بڑا مجمع کیا معلوم، کیا کریں، کیا کیا جائے؟ کب بہترین موقع ہے لوگوں کو پرکھنے کا کہ ان میں کوئی علی والا تو نہیں ہے۔ تمہارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج چلنے کا حکم دے دیا، آج بدھ کا دن ہے، جمعہ راستے میں پڑے گا، ہم اس مرتبہ نماز جمعہ سے محروم رہ جائیں گے، اتنی فضیلت نماز جمعہ کی آئی ہے روایتوں کے اندر۔ کہا پھر کہا جا کے اعلان کر دو کہ کوئی جمعے سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہم بدھ کے دن ہی جمعہ پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ ہے کلائمیکس، یہ ہے کلائمیکس۔ جب پستی پر جانا آئے، جب قوم پستی کی طرف چلے، جب قوم کا شعور مردہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں ایسی قوم، ایسے افراد، ایسی امت کہ جس کے اندر شعور موجود نہ ہو، کہ وہ سانس لیتی ہوئی میتیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے جنازے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، زندوں میں ان کا شمار نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مسعودی 300 ہجری کا مورخ، اس نے لکھا کہ تاریخ میں یہ تاریخ باب رقم ہوا اور لوگوں نے خاموشی کے ساتھ بدھ کے دن ہی جمعے کی نماز پڑھ لی۔ اب مجھے بتائیے کیا اس سے زیادہ کوئی اور پستی ہو سکتی ہے؟ بس میں نے پڑھ دیا۔ آپ دیکھیں کس طرح توہین رسالت ہوئی، کیا کچھ آگے ہوا، مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، ایسوں کے اوپر یزید جیسے کو مسلط کر دینا بہت آسان تھا، مسلط کر دیا گیا، اور یزید نے آنے کے بعد جو کچھ کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ 61 ہجری کے اندر امام حسین کی شہادت، 62 ہجری کے اندر مدینہ رسول کی پامالی، 63 ہجری کے اندر خانہ کعبہ پہ حملہ۔ آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، پہلے امام کو شہید کیا، پھر رسول کے شہر پہ حملہ کیا، پھر اللہ کے گھر پہ حملہ کیا۔ گویا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حسین وہ محافظ تھے کہ جب تک حسین کھڑے ہوئے تھے رسول کا مدینہ بھی محفوظ تھا، اللہ کا گھر بھی محفوظ تھا۔ یہ ہیں حالات۔ دیکھیے ایک آیت قرآن کی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، بڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ بس زیادہ اب میں پڑھ چکا، مصائب کی طرف آ رہا ہوں، مگر سنیے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر اس آیت پہ غور کر لیں۔ آیت ہے سورۃ الحشر کی 19ویں آیت۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے لا تکونوا، مت ہو جانا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. دیکھیں میں وہیں پہ آ گیا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، اللہ سے رشتہ کمزور نہ ہو جائے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں جسم کے. اللہ نے کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا. وہ اللہ سے غافل ہوئے، اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا. ان کو انہی سے غافل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے جو آج کے گلوبل سویلائزیشن کا نقطہ عروج ہے. کیا کہ بھائی تمام انسان، ڈارون کی تھیوری سنی ہے نا آپ نے، کہ تمام انسان پہلے حیوان تھے، یعنی اب بھی سب حیوان ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جیسے گدھا بھی حیوان ہے، گھوڑا بھی حیوان ہے، ہیں دونوں جانور، مگر گھوڑا ذرا ریفائنڈ قسم کا، ذرا اعلیٰ درجے کا حیوان ہے. اسی طرح چمپینزی اور انسان، بندر اور انسان، یہ دونوں بھی جانور ہیں. انسان ذرا اعلیٰ درجے کا ہے، چمپینزی سے ایک درجہ زیادہ. تو جب سب جانور ہیں، یہ ہے غافل ہونا اپنے آپ سے، کہ اپنے روحانی وجود کو بھول جائے، اپنی حیثیت کو فراموش کر دے، آخرت کا مسافر ہوں یہ یاد نہ رہے. جب دونوں جانور ہیں تو جانور کوئی لباس پہنتا ہے، پھر انسان کو کیوں لباس پہننے کو کہتے ہو؟ جانور اپنے تعلقات قائم کرنے کے لیے کوئی صیغہ جاری کرواتا ہے، تم کیوں نکاح کے اوپر اتنا زور دیتے ہو؟ لذتیں ہیں، نفس ہے، چٹخارے چاہیے، مزے چاہیے. 60-70 سال کی زندگی ہے، 80-100 سال ہو گئے، ریکارڈ آ جائے گا، بن جائے گا ریکارڈ. تو پھر کیوں روکتے ہو؟ یہ ہے بھلا دینا، کہ انسان اپنے آپ کو بھلا دے. جب بھلا دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ پھر یہ اس جگہ کے اوپر کہ جو رسول اللہ کی جگہ ہے، یہ ایک جانور کو برداشت کر کے خاموش رہ جاتا ہے. یہ مسجد میں توہین رسالت ہوتے ہوئے دیکھ کر چپ رہ جاتا ہے. علل اعلان کہہ رہا ہے، یزید کہہ رہا ہے علل اعلان، یہ آواز اذان اس نے میرے کانوں کو نجس کر دیا، نعوذ باللہ. بلاؤ رقاصہ کو، کہاں ہے کوئی نیا نغمہ چھیڑے تاکہ میرے کان پاک ہو جائیں. اور ہر طرف خاموشی، سناٹا. 50 سال کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا پڑھ لی میں نے، مجلس ختم ہو گئی گفتگو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج 1400 سال گزر گئے، کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ ایسے توہین رسالت کرے اور مسلمان برداشت کر لے؟ کیا آج کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے، مسلمان چپ رہ جائیں؟ کیا آج کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ جمعے کو جمعے سے پہلے پڑھنے لگے اور مجمع خاموش رہ جائے؟ بھائی عجیب بات ہے، 50 سال ہے قریب کا زمانہ، 1400 سال، 14 صدیاں آ گئی درمیان میں. جو رسول کے قریب کے زمانے میں ہو رہا تھا وہ 1400 سال کے بعد نہیں ہو سکتا. یہ سوئے ہوئوں کو جگہ کس نے دیا؟ یہ شعور کو بیدار کس نے کر دیا؟ جبکہ آج کا دور بے عملی کا دور ہے، بے غیرتی کا دور ہے. آج ہر ملک سے آواز آ رہی ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے. میں دست ادب چھوڑ کے کہتا ہوں، یہ مت کہو کہ اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں تھا وفات رسول سے لے کر حسین کی شہادت تک. اب صبح عاشور سے لے کر صبح کربلا، صبح عاشور سے لے کر صبح قیامت تک مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں.
یہ فیض قربانی حسین کا. ہر مسلمان سوچے آج ہم کیا ہوتے اگر کربلا نہ ہوتی. حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، سب مسلمان ہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ہمارا بھائی ہے. میرا ہر ایک سے سوال ہے، مجھے اتنا بتائیں آپ کے پاس جو اسلام ہے وہ آپ نے کس سے لیا؟ یزید سے. حنفی کہہ سکتے ہیں ہم نے امام ابو حنیفہ سے اسلام لیا. حنبلی کہہ سکتے ہیں ہم نے امام حنبل سے اسلام لیا. مگر میں آج کی بات نہیں کر رہا. ذرا پلٹیے، بتائیے 61 ہجری میں آپ نے کس سے اسلام لیا؟ اس لیے کہ 61 ہجری میں فرقے نہیں ہیں. 61 ہجری میں بس 2 راستے ہیں، ایک حسین والا، ایک یزید والا، تیسرا کوئی راستہ نہیں. بتائیے کس سے اسلام لیا؟ یزید سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم یزید سے کیوں اسلام لیتے؟ ہم نے سیدنا حسین سے اسلام لیا. تو جب سب نے حسین سے اسلام لیا تو مجھے کہنے دیجئے پھر فرق کیوں ہے؟ آئیے گلے ملیں، آئیے باہیں پھیلائیں. اس لیے کہ جب سب کے پاس حسین والا اسلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حنفی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں، مالکی بعد میں ہیں، حسینی پہلے ہیں.